إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قابل احترام مشاہدین و مشاہدات، آج کا درس انشاءاللہ مسائل زکوٰۃ سے متعلق ہوگا. جیسا کہ کتاب الصیام کے بعد ہم نے زکوٰۃ کے مسائل کا سلسلہ شروع کیا ہے. صیام کے مسائل بیان کرنے کے بعد اب زکوٰۃ کے مسائل کے سلسلے کی آج دوسری کڑی ہے. کل کے درس میں زکوٰۃ کا معنی و مفہوم، اس کی مشروعیت، اس کی فرضیت اور فرضیت کے مراحل سے متعلق گفتگو ہوئی تھی. آج انشاءاللہ ہم اس کے فضائل اور فوائد پہ بات کریں گے. کسی بھی عبادت کے فوائد سے جب ہم واقف ہو جاتے ہیں اور اس عبادت کے چھوڑنے کے نقصانات کا ہمیں علم ہو جاتا ہے تو اس عبادت کے کرنے میں ہمیں سہولت اور آسانی پیدا ہو جاتی ہے. ہم اس کے فوائد جب جان لیتے ہیں تو ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور جب اس عبادت کے چھوڑنے کے نقصانات سے واقف ہو جاتے ہیں تو ہم اس عبادت کے چھوڑنے سے بچنے لگتے ہیں. تو اس لیے کسی بھی عبادت کی حقیقت یا عبادت کے بارے میں عبادت کی تعریف بیان کرنے کے بعد اس کے فضائل و فوائد اور اس کے چھوڑنے کے نقصانات پر گفتگو کی جاتی ہے. زکوٰۃ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کی خاطر انجام دیا جاتا ہے اور جس میں اپنے مال کا ایک مخصوص حصہ مخصوص شرائط اور ضوابط کے مطابق مخصوص لوگوں کو دینا ہوتا ہے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آئیں گی. آج ہم اس کے فوائد پر گفتگو کریں گے. زکوٰۃ کے فوائد پر. زکوٰۃ کے فوائد انفرادی بھی ہیں اور اجتماعی بھی. ایک شخص کو ذاتی طور پر ان کا اپنا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور پورے معاشرے، پورے سماج کو اس کا فائدہ ملتا ہے. تو آئیے ہم دھیرے دھیرے اس کے فوائد بیان کرتے ہیں. پہلے میں اس آیت کے بارے میں بتا دوں جو میں نے درس کے ابتدا میں تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں کے مال میں سے زکوٰۃ لیجئے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ لیجئے. گویا زکوٰۃ مال سے تعلق رکھتا ہے، تو زکوٰۃ ان کے مالوں میں سے لیجئے. کس لیے لیجئے؟ تطہرہم وتزکیہم بہا. دو فائدہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. ایک تو اس کے ذریعے سے ان کی طہارت اور پاکی ہوگی، دوسرے ان کا تزکیہ ہوگا. طہارت اور پاکی کیسے ہوگی؟ ان کے دلوں میں
جو حرص اور لالچ اور بخل اور شح اور اسی طرح سے فقیروں کے تئیں دل میں جو سختی اور جو خود غرضی اور اس طرح کی جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، دل کے اندر کی جو بیماریاں ہیں، جو برے اوصاف ہیں، ان برے اوصاف سے ان کے دلوں کو پاک کر دیجیے۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے سے ان برے اوصاف سے دل پاک و صاف ہو جاتا ہے اور دل کا تزکیہ ہوتا ہے، دل کو بلندی ملتی ہے، اس کو اعلیٰ اخلاق نصیب ہوتے ہیں، دنیا اور آخرت میں خیر و برکت کا سامان ہوتا ہے، اخلاق میں، علم میں، عمل میں اللہ تبارک و تعالی بہت سارے خیر و برکت اس کے ذریعے سے پیدا کرتا ہے۔ تو آئیے ہم دھیرے دھیرے بہت سارے فائدے لیتے ہیں اس آیت کے بعد۔ اس کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اسلام اور وہ ایمان جسے ہم نے اختیار کیا ہے، جسے ہم نے قبول کیا ہے، ہم اس کی تکمیل کر لے جاتے ہیں، کیونکہ اسلام کی اساس اور بنیاد تو ہے کلمہ توحید۔ آپ نے توحید کو قبول کیا، رسالت کو قبول کیا، آپ نے بنیاد رکھ دی۔ اب اس کے بعد اس کے ستونوں کو کھڑا کیجئے۔ عمارت بنانے کے لیے پہلے بنیاد بھری جاتی ہے، پھر کھمبے اور ستون لگائے جاتے ہیں، پھر جو ہے دیواریں بنا کے چھت بنائی جاتی ہے۔ تو اسلام کے جو ستون ہیں، جو اسلام کی بنیادیں ہیں، تو اساس کے بعد اسلام کا اہم ستون صلاۃ ہے، نماز ہے، صلاۃ کے بعد پھر زکوٰۃ ہے۔ تو صلاۃ اور زکوٰۃ یہ دونوں اتنی اہم چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 82 مقامات پر ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو جب بندہ صلاۃ ادا کرنے کے بعد اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو گویا اپنے اسلام کو مکمل کرنے کے لیے وہ قدم بڑھاتا ہے اور اپنے اسلام کی تکمیل اس کے لیے کرتا ہے۔ اور ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اس کا دین ادھورا نہ رہے بلکہ اس کا دین کامل اور مکمل رہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایمان میں سچے ہیں۔ اسی لیے اس کا ایک نام صدقہ بھی ہے، صدق سے، کہ ہم اپنے ایمان اور اسلام میں سچے ہیں۔ اس لیے ایک محبوب چیز، مال سے کس کو محبت نہیں ہے؟ یہ طبعی محبت ہے، یہ جو ہے نیچرل طور پر ہر انسان کے اندر یہ محبت رکھ دی گئی ہے۔ مال کی محبت سے کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں تو مال کی محبت ہی نہیں۔ اگر وہ ایسا کہتا ہے تو یا تو وہ اپنی فطرت پر نہیں ہے اور یا وہ سچ نہیں بول رہا ہے۔ تو مال جو انسان کو محبوب ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آدمی خرچ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ اپنے سچائی کو اور اپنی صداقت کو ثابت کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے ایک آدمی کوئی عمل یا کوئی چیز تبھی خرچ کرتا ہے جب اس سے بڑی چیز اسے پانے کی امید ہوتی ہے۔ تو جب ہم دنیا کا معمولی مال و متاع اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس سے بڑی چیز اللہ کے ہاں اس کا 10 گنا بلکہ 70 گنا بلکہ 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ کی ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں، اللہ کی جنت کی امید رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کا فائدہ یہ ہے زکوٰۃ کا کہ اس سے زکوٰۃ دینے والے کے اخلاق برے اوصاف سے پاک ہوتے ہیں۔ بخیلی، خود غرضی، طمع، حرص، لالچ اور اس طرح کی جو برائیاں ہیں وہ نکل جاتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں اچھے اخلاق، سخاوت، فیاضی، غریبوں کا خیال رکھنا، دوسروں کی ہمدردی، اس طرح کے اچھے سے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اور مال خرچ کرتے ہوئے ہمارا سینہ تنگ نہیں ہوتا بلکہ ہم کشادہ سینے کے ساتھ اور پورے انشراح صدر کے ساتھ اور پوری خوشدلی کے ساتھ ہم یہ عمل انجام دیتے ہیں، اور پھر ہم دھیرے دھیرے خرچ کرنے کے اور سخاوت کرنے کے اور مال جو ہے اللہ کی راہ میں دینے کے عادی بن جاتے ہیں۔ جب ہم خرچ نہیں کرتے تب ہمارا دل تنگ ہونے لگتا ہے کہ رے آج ہم نے خرچ نہیں کیا، اس سال ہم نے خرچ نہیں کیا، اس مہینے میں ہم نے خرچ نہیں کیا۔ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تب ہم پریشان رہتے ہیں۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں جیسے بعض لوگوں کی بعض جو ہے دلچسپیاں ہوتی ہیں، جیسے ایک آدمی کو شکار سے دلچسپی ہے۔ اب اگر وہ شکار نہ کر پائے کسی مہینے میں تو وہ بالکل پریشان رہتا ہے کہ میں شکار نہیں کر سکا۔
تو وہ جو دلچسپی ہوتی ہے تو اسی طرح سے انسان کی دھیرے دھیرے یہ دلچسپی بن جاتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کا ایک محبوب مشغلہ بن جاتا ہے، اور یہ اللہ کی عبادت بھی ہوتی ہے اور اس کے دل کو مسرت، انبساط، خوشی اور فرحت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دل کی کشادگی، اس کا ذکر جو ہے کیا گیا، اور خوش دلی سے جو خرچ کرتا ہے اسے دل میں کشادگی اور فرحت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ دے کر کے ایک آدمی مومن کامل بننے کا مستحق ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہو تو دوسرا آدمی ہماری خدمت کرے، ہمیں اپنے مال میں سے دے دے، ہماری ضرورت کی تکمیل میں دوسرا ہمارا سہارا بنے۔ تو جب ہم ان باتوں کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی چاہیں کہ جب دوسرے کو ضرورت مند دیکھیں تو ہم اس کے کام آئیں، اس پہ اپنا مال خرچ کریں، اس کی ضروریات کی تکمیل میں ہم لگ جائیں، تو یہ اس حدیث کے ہم مصداق بن جائیں گے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ یہ زکوٰۃ جنت میں جانے کے اسباب و ذرائع میں سے ایک اہم سبب اور ایک اہم ذریعہ ہے۔ اور ہم میں سے کون ہے جو جنت میں داخل ہونا نہیں چاہتا؟ اگر ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جنت میں جانے کا ایک اہم ذریعہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامِ وَأَفْشَى السَّلَامِ وَأَطْعَمَ الطَّعَامِ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکیزہ گفتگو کرتے ہیں، جو سلام کو عام کرتے ہیں، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ رات میں صلاح پڑھتے ہیں۔ تو جنت ان کے لیے ہے۔ اس میں سے ایک اہم چیز بتائی گئی کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں تو زکوٰۃ کے ذریعے غریبوں کو کھانا میسر ہوتا ہے، تو یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیتے ہیں تو اس سے ہمارے دل میں یہ احساس بھی جاگتا ہے کہ پورا مسلم معاشرہ گویا ایک فیملی ہے، گویا ایک خاندان ہے، اور خاندان کا ہر فرد دوسرے فرد کا خیال رکھتا ہے۔ ایک خاندان میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ تو بہت مزے کریں اور بعض لوگ غم زدہ ہوں لیکن ان کے غم کی انہیں کوئی فکر نہ ہو۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو خوشی ہو، دوسرے لوگوں کو ان کی خوشی میں کوئی شمولیت اور شرکت نہ ہو، بلکہ ایک خاندان کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے غم میں اور خوشی میں سب میں شرکت کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی یہ ایک طرح سے دوسرے کے حالات میں شرکت ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ یہ انسانی طبیعت ہے کہ جب ایک غریب انسان کسی امیر اور مالدار انسان کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کو اللہ نے اتنا نوازا ہے، اتنا دیا ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، اچھی سے اچھی سواری میں بیٹھتا ہے اور اچھے سے اچھا کھانا کھاتا ہے اور اچھے سے اچھا لباس پہنتا ہے اور اچھے سے اچھا مکان بنا کے رکھا ہے، تو غریبوں کے دل میں ایک طرح سے ان کے خلاف جذبات پیدا ہوتے ہیں، دل میں حسد اور جلن پیدا ہوتا ہے، ایک طرح سے غصہ بھی آتا ہے اور ان کو نقصان بھی پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن جب ایک امیر آدمی جس کو اللہ نے نوازا ہے وہ زکوٰۃ نکالتا ہے، اوپر سے صدقہ بھی نکالتا ہے، اور ان لوگوں کو جن کے پاس اللہ نے حکمت کی بنیاد پر، کائنات میں اللہ کی حکمتیں ہیں، اس حکمت کی بنیاد پر اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے، تو جو لوگ اس کی برابری نہیں کر پا رہے ہیں اور جو لوگ اس کے جیسا نہ کھا پا رہے ہیں، نہ پی پا رہے ہیں، نہ رہنے کا ان کے مکان میسر ہے،
ان لوگوں کا خیال کرتا ہے، انہیں اپنے مال میں سے نکال کے دیتا ہے تو ان کا غصہ کم ہو جاتا ہے، ان کے دلوں میں جو جلن تھی اس جلن میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، گویا وہ آگ جو سینوں میں بھڑک رہی تھی زکوٰۃ دے کر کے اس آگ پہ وہ پانی ڈال دیتا ہے۔ تو اس طرح سے غریبوں کے یہاں جو امیروں کے تئیں جو غصہ ہوتا ہے، جو ناراضگی ہوتی ہے، وہ ناراضگی کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اسی ناراضگی کو استعمال کر کے کمیونزم نے کتنا خونریزی کی ہے دنیا میں۔ کمیونسٹوں نے جب سرخ انقلاب کا نام دیا ہے کہ کس طرح سے امیروں کا خون بہا کر کے انہوں نے انقلاب پیدا کیا اور پورے ملک میں جو ہے امیروں کے خون سے پورے ملک کو لالازار کر دیا۔ تو یہ جو خونریزی کی گئی غریبوں کے دلوں میں زہر بھر کر کے اور امیروں کے تئیں غصہ بھر کر کے، تو اسلام نے اس کا یہ علاج اور ایک ربانی علاج جو انسانوں کی طبیعتوں سے واقف ہے کہ اللہ نے کہا کہ اپنے مال کی ایک مخصوص نسبت خرچ کرو تاکہ یہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور یہ جلن اور حسد کم ہو جائے، اور اس کی وجہ سے ناپاک ارادے رکھنے والے اور فساد پیدا کرنے والے اور امیروں غریبوں میں لڑائی پیدا کرنے والے وہ اپنا عمل انجام نہ دے سکیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک فائدہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو مالی جرائم انجام پاتے ہیں ان جرائم میں کمی آ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو چوریاں کرتے ہیں، جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں، جو غصب کرتے ہیں اور اسی طرح سے جو مالی جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، تو بہت سارا سبب اس کا مال سے محرومی بھی ہوتی ہے، لیکن جب ان کو مال کسی جائز صورت میں مل جائے اور ان کی ضرورتیں پوری ہونے لگ جائیں تو پھر یہ جرائم کی نسبت کم ہو جاتی ہے اور یہ جرائم کا ریشو گھٹ جاتا ہے، اور وہ جو حرکتیں کرتے ہیں اپنی فقیری کی وجہ سے، محتاجی کی وجہ سے وہ حرکتیں نہیں کرتے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے فوائد میں سے ہم دنیا اور اخروی دونوں طرح کے فوائد ملا کے بیان کر رہے ہیں، کہیں دنیا کے فوائد بھی آ جاتے ہیں اور آخرت کے فوائد بھی ساتھ ساتھ میں، اور اہل ایمان کی نظر دونوں پہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا کا بھی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا بھی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو آپ اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو اسی طرح سے زکوٰۃ کے فوائد میں سے یہ ہے کہ قیامت کے دن کی جو سخت دھوپ ہوگی اور جو سخت گرمی ہوگی، زکوٰۃ اور صدقہ ہمیں اس دھوپ اور گرمی سے بچائے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم القیامہ۔ یہ جو ہے مسند احمد اور مسند ابی یعلا اور صحیح ابن خزیمہ اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ تو وہ دھوپ جبکہ سورج 1 میل کے قریب آ جائے گا، بالکل سر پہ آ جائے گا، آج لاکھوں میل کی دوری پر سورج ہے اور گرمی میں باہر کھڑے ہونا دشوار ہوتا ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے، جب اتنے قریب سورج آ جائے گا تو کیا حالت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ صدقہ دیتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ صدقہ اور زکوٰۃ سایہ بن جائے گا، تو اس گرمی سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنا مخصوص سایہ عطا فرمائے گا، تو اس میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا کہ جس نے رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ وہ آدمی جس نے چپکے سے کوئی صدقہ دیا، چپکے سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اتنے خاموشی سے خرچ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے مخصوص سائے میں رکھے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے فائدے میں سے یہ ہے
کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اللہ کے قوانین کو سیکھتا ہے، اس لیے کہ اس قانون کو سیکھے بغیر ہم کیسے زکوٰۃ نکالیں گے؟ جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے کہ کتنا مال ہو تب زکوٰۃ نکلے گا، کتنے مال میں کتنا % زکوٰۃ نکلے گا، مال کا کتنا حصہ کریں گے اور کون سا حصہ زکوٰۃ میں دیں گے، مال آ جانے کے کتنے دنوں کے بعد یہ زکوٰۃ دینا ہے، کس کس مال میں زکوٰۃ دینا ہے، کس کس مال میں زکوٰۃ نہیں دینا ہے، تو یہ اس کی وجہ سے ہم علم حاصل کریں گے۔ اور علم حاصل کرنے کے فضائل آپ جانتے ہیں کہ کس قدر علم حاصل کرنے کے فضائل اور مراتب اور درجات ہیں، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم ہی کی بنیاد پر فرشتوں سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو، اور فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کی علم کے ذریعے کہ فرشتوں کو وہ چیز نہیں معلوم جو آدم علیہ السلام کو معلوم ہے۔ تو اس طرح سے جب ایک بندہ زکوٰۃ دینے والا بنتا ہے مال، تو زکوٰۃ دینے کے لیے وہ زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھتا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے، تو یہ بھی زکوٰۃ کا ایک فائدہ ہے، کیونکہ جب کسی چیز کی ضرورت ہوگی تبھی اس کا علم سیکھے گا آدمی۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا مال بڑھتا ہے۔ ظاہر میں کیا ہوتا ہے کہ 100 میں آپ نے 2.5 دے دیا تو 2.5 کم ہو گیا، لیکن یہ ظاہری چیز ہے، لیکن جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے لیے یہ ظاہر ہے کہ ان کا مال بڑھتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے مال پہ جو آفتیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو گھروں میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو علاج میں چلا جاتا ہے، جو اسی طرح سے چوری ہو جاتی ہے، جو اسی طرح سے لٹ جاتا ہے، جو اسی طرح سے اور کہیں فضول خرچیوں میں لگ جاتا ہے، ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کی وجہ سے کیسے حفاظت فرماتا ہے، اس کو اہل ایمان جانتے ہیں۔ چنانچہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ مال میں زیادتی ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے اعلان کیا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ سود لوگ لیتے ہیں اپنا مال بڑھانے کے لیے، اللہ نے کہا اللہ سود کو تباہ کرتا ہے، سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقہ اور زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے، اس میں نمو اور اس میں برکت پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ مال کی وجہ سے، صدقے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ مال میں کبھی کھیتیوں میں آگ لگ جاتی ہے زکوٰۃ نہ دینے کی، گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، اسی طرح سے قسم قسم کے خساروں سے انسان دوچار ہوتا ہے، یہ سب مال میں صحیح طور پر زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے۔ اور جو لوگ پائی پائی کا حساب کرتے ہیں اور اپنے مال میں سے پوری طرح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کے اوپر سے کچھ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری آفتوں سے، ان ساری بلاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ یہ خیر و برکت کے نازل ہونے کا سبب ہے اور بے برکتی سے بچاتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دیکھیں جو سنن ابن ماجہ میں اور مستدرک حاکم میں اور بیہقی میں اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ما منع قوم زکاة اموالہم الا منع القطر من السماء، جو قوم اپنی مال کا زکوٰۃ روک لیتی ہے، جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر بارش برسانا بند کر دیتا ہے، ان کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے، تو بارش نہیں برستی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر آنے والی ہے بارش کے ذریعے سے، وہ خیر رک جاتی ہے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، اور جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر جاری رہتا ہے، بارش ہوتی رہتی ہے، اور بارش ہی نہیں ہوتی بلکہ بارش کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہوتا ہے، یعنی بارش کی وجہ سے پودے اگتے ہیں، سبزہ ہوتا ہے، پھل پیدا ہوتے ہیں، غلے اور اناج اور دانے پیدا ہوتے ہیں، اور جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو سیرابی حاصل ہوتی ہے، اور انسانوں کو بھی سیرابی اور آسودگی حاصل ہوتی ہے، اور پھل اور غلے جات پیدا ہوتے ہیں جن کو انسان مزے کے ساتھ کھاتا ہے اور جن کے ذریعے سے صحت اور قوت حاصل کرتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔
اسی طرح زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. زکوٰۃ نہ دینے سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور زکوٰۃ دینے سے، صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ترمذی میں 664 نمبر پر یہ حدیث ثابت ہے، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو یہ زکوٰۃ کا فائدہ ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ کے فائدے میں سے یہ ہے، جیسا کہ سنن ترمذی اور صحیح ابن حبان میں حدیث ہے کہ اس کی وجہ سے بری موت نہیں ہوتی، تدفع میتۃ السوء، اس کی وجہ سے بری موت نہیں ہوتی اور برا خاتمہ نہیں ہوتا انسان کا. صدقہ دینے والوں کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتا ہے. اور ایسے ہی صدقہ کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر بندہ صدقہ کرتا ہے، آسمان سے بلا اترتی ہے، زمین سے اس کا صدقہ آسمان کی طرف جاتا ہے، اور درمیان میں صدقہ اور بلا دونوں میں لڑائی ٹھن جاتی ہے. بلا کہتی ہے کہ تم کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، میں اس بندے نے صدقہ دے رکھا ہے اور میں اس کے لیے رکاوٹ ہوں، تم میرے راستے میں جو بندہ صدقہ کیا ہو اس راستے میں تم نہیں جا سکتی، اس کے قریب تم نہیں جا سکتی. اس نے کہا نہیں، مجھے اترنے کا حکم دیا گیا ہے، میں نیچے جاؤں گی. تو ان دونوں کی لڑائی ہوتی رہتی ہے. اگر اس کا صدقہ اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، اتباع کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو ہے اس کے مقابل ہوتا ہے، بلا کے مقابلے میں ہوتا ہے، تو پھر بلا کو روک لیتا ہے. تو بلا یہ صدقے کے ساتھ لڑائی کا، اور صدقے کو روکنے کا، صدقہ یہ بلا کو روکنے کا ایک عظیم الشان ذریعہ ہے، جیسا کہ جو ہے امام طبرانی کی کتاب المعجم الاوسط میں یہ حدیث موجود ہے. اسی طرح سے صدقہ کے فوائد میں سے یہ بھی ہے، صدقہ کے فوائد میں سے کہ یہ کفارہ ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے. گناہ اس کی وجہ سے جو ہے ختم ہو جاتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تاجروں کا ذکر کیا اور کہا کہ تاجر لوگ اپنی تجارت میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، بہت ساری جھوٹی باتیں بولتے ہیں، بہت سارے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، تو بہت سارے فجور کے کام کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ التجار هم الفجار الا من قال هكذا وهكذا وهكذا، سوائے سارے تاجر یہ اس لیے گنہگار ہوتے ہیں سوائے اس کے کہ جو ادھر ادھر لٹاتا رہے، خرچ کرتا رہے، اور اپنا مال غریبوں کو دیتا رہے اور صدقہ و خیرات کرتا رہے. تو صدقہ خیرات کرنے سے گویا اس کے گناہ مٹتے رہتے ہیں. اسی طرح سے مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ ایسے ہی گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. جیسے پانی آگ کو بجھانے کا سبب ہے، ویسے ہی صدقہ یہ گناہوں کے مٹانے کا سبب اور ذریعہ ہے. تو یہ کچھ فوائد ہیں جو آج کے درس میں ہم نے سیکھے. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم قرآن مجید کی بعض اور آیات اور احادیث پڑھیں گے جس کے ذریعے سے صدقہ اور زکوٰۃ کی اہمیت اور قدر و قیمت ہمارے سامنے آئے گی، جس کی وجہ سے ہم بآسانی اور دل کی انشراح کے ساتھ ہم صدقہ کی ادائیگی کر سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے دل سے وہ ساری برائیاں مٹا دے جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. اللہ ہمیں بخیلی سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں طمع اور لالچ اور حرص اور خود غرضی سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر کرم اور فیاضی کی صفت عطا فرمائے، اور اچھے اور اعلیٰ اخلاق سے اللہ تعالی ہمیں مزین کرے اور آراستہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم. اللہ کا فضل ہے کہ آج کا درس پورے اپنے وقت پہ مکمل ہوا، پورے 4:15 پہ. اور اب سوال و جواب کے لیے ہم آپ کو وقت دیتے ہیں، اور اس تیزی کے ساتھ ہم وہ کمنٹس دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے بھائیوں نے لکھا ہے، اور سرسری طور پر اس سے گزرتے ہیں. ماشاء اللہ آج اول نمبر پر نذیر کوثر صاحب رہے، اور انہوں نے سب سے پہلے سلام لکھا. جتنے بھائیوں نے سلام لکھا ہے سب کو
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके बाद में अब्दुल गफूर कैसर साहब, उसके बाद अबू ज़ैनुल आबिदीन साहब, उसके बाद में नजरान ख़ान साहब, उसके बाद में अरमान अब्बासी साहब हैं, उसके बाद में कलीम गौरी साहब जो देख रहे हैं, और हैं मसऊद बिन आरिफ साहब, अकबर अहमद साहब। माशाअल्लाह ये हमारे वो अहबाब हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें मज़ीद इस्तिक़ामत अता फ़रमाए कि ये बिल्कुल दर्स में इब्तिदाई तौर पर शुरू से जुड़ जाते हैं। और दर्स में जुड़ने का फ़ायदा आप सही बुखारी किताबुल इल्म में देखें कि कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस हो रही थी, इल्म आप सिखा रहे थे, 3 लोग आए, एक शख्स बढ़ के आगे जाके दर्स में बैठा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाके मजलिस में बैठा, और एक शख्स जहाँ जगह पाया आखिर में बैठ गया, और एक शख्स निकल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स अल्लाह की पनाह में आ गया, अल्लाह ने उसे अपनी पनाह दे दी। वो शख्स जो आगे बढ़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होके बैठा, ये हमारे वो भाई हैं जो दर्स में पहली फुर्सत में आते हैं और चाहे के फरमाया है कि वो अल्लाह की पनाह में आ गया तो अल्लाह ने उसे पनाह अता फरमा दी, और दूसरा शख्स शर्मा गया तो अल्लाह भी शर्मा गया उससे, और तीसरे ने एराज कर लिया, मुंह मोड़ के चला गया तो अल्लाह ताला भी उससे मुंह मोड़ लिया। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से, उन बदनसीबों में से न बनाए जो कि हक से अपना मुंह मोड़ लिया करते हैं, बल्कि हक में बढ़कर आगे रहने वाला बनाए। आमीन। तो बहरहाल हमारे ये साथी सब आगे रहने, अब और भी साथी हैं, लेकिन इसी पर बात याद आ गई तो मैंने कहा अभी मैं पहली फुर्सत में कह दूं। अंसार अब्बासी साहब हैं, अब्दुल गफूर कैसर साहब, और उसके बाद में कल के दर्स से भी ज़कात के मसाइल पे मालूमात हुई। मोहम्मद शाहिद साहब हैं, राशिद ख़ान साहब हैं, रिजवानुल्लाह सिराजी साहब हैं, प्रिंस तनवीर साहब हैं, और शहजाद अहमद साहब हैं, अनवर आज़मी साहब हैं, मोहम्मद अफजल ख़ान साहब हैं, शहजाद अहमद साहब, कैसर साहब, फ़ातिमा ख़ान, मोहम्मद हमज़ा और अरशद अहमद साहब हैं। कैसर साहब ने लिखा है, सुबहान अल्लाह, ज़कात देने वालों की मौत बुरी नहीं होती, इंसान अपने सदक़े की पनाह में आ जाता है। माशाअल्लाह। इसी तरह से मुकीम शेख हैं नज़ीर कौसर अबू ज़ैनुल आबिदीन, सुबहान अल्लाह, ज़कात की वजह से अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है। आमिर चौधरी हैं, और नजरान ख़ान साहब लिख रहे हैं दर्स का टाइम 4 बजे सऊदी के टाइम से कीजिए। तो 4 से 4:15 तक अगर आपको कभी दुश्वारी हो, 3:45 से शुरू हो जाता है, आपको दुश्वारी हो तो थोड़ा देर से रहिए, क्योंकि और भाइयों के लिए यही वक्त मुनासिब रहा है। शाहिद साहब और कामरान फ़ारूक साहब हैं माशाअल्लाह। आमिर चौधरी साहब लिख रहे हैं अपने रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं। जी हाँ, रिश्तेदारी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि अल्लाह ने जो 8 मसारिफ बताए हैं, अगर उनमें से हमारा रिश्तेदार आए तो उसको देने में डबल सवाब होगा। अगर वो फ़कीर है, मोहताज है, मिस्कीन है, ज़रूरतमंद है, तो उसको देने का दोहरा सवाब मिलेगा, एक सिला रहमी करने का और एक ज़कात की अदायगी का। अब्दुल कादिर साहब हैं, अब्दुल कादिर साहब हैं। तो इस तरह से माशाअल्लाह इन सारे भाइयों ने, इसके अलावा भी बहुत सारे भाई होंगे जो हमें देख रहे होंगे, लेकिन हमारे सामने कमेंट में जो नाम रहता है, या कभी कभी फेसबुक वाला जो नाम हमें दिखा देता है, तो हम वो नाम बयान कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ, अल्लाह ताला के फरिश्तों के रजिस्टर में आपका नाम लिखा जा रहा है। यहाँ नाम ना भी लिया जाए तो अल्लाह के रजिस्टर का नाम वो सबसे अहम है, और हम इखलास के साथ इससे जुड़ते हैं। इखलास सबसे अहम है, इखलास की वजह से अमाल कबूल होते हैं। अगर इखलास ना हो तो सारे अमाल बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इखलास के साथ अपनी इबादत करने वाला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाला बनाए, और अल्लाह तबारक व तआला हर तरह के रिया से और हर उन आमाल से
جو اس اخلاص کو کم کرتے ہیں یا ختم کرتے ہیں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور شیطان کے وسوسوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت مرتبہ شیطان آئے گا اور کہے گا کہ آپ ریاکاری کرنا چاہتے ہو، آپ فلاں کرنا چاہتے ہو۔ شیطان کو کہنے دو، شیطان کو رسوا کر کے بھگاؤ اور کہو کہ ہم اللہ کے دین کا نیک کام نہیں چھوڑیں گے، شیطان تیرے وسوسہ کی وجہ سے ہم یہ نیک کام کرتے رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے شیطان کے اوپر تھوک دیا کریں، بائیں طرف تھوک دیا کریں، شیطان بھاگ جائے گا۔ اللہ کا نام لے لیا کریں، شیطان بھاگ جائے گا۔ تو آپ اللہ کے دین کے کام میں شیطان کے وسوسے کی وجہ سے کبھی نہ رکیں۔ شیطان کہتا ہے کہتا رہے، شیطان کہتا ہے کہتا رہے، ہم حق کو نہیں چھوڑ سکتے کسی کے کہنے سے، کسی کے چڑھانے سے، کسی کے دکھ دینے سے، کسی کے طنز کرنے سے، کسی کے تانا زنی کرنے سے ہم حق کا کام نہیں چھوڑ سکتے۔ جس کو جو کہنا ہو کہے، کہتا رہے، حق ہم نہیں چھوڑنے والے۔ اسی طرح سے خالد پپو صاحب اور پھر وہی جو ہے بعض بھائی ماشاءاللہ جو سرگرم رہتے ہیں اور برابر جو ہے رابطے میں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر سے نوازے۔ اور درس کا اسی پر اختتام کیا جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔